اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا ذر انکا غضبت للہ فرج من غضبت له ان القوم خافوك على دنیاهم وخفتهم على دینکم۔ ناظرین کا سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 155۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے جناب ابو ذر کے بارے میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ذر زندگی بھر کے لیے جلا وطن کر دیے گئے اور قریش قوم کا دین اور طرز حکومت قیامت تک بے نقاب ہو گئے۔ سب سے پہلی بات کہ نام نہاد خلافت راشدہ ابو ذر سے خطرہ محسوس کرتے تھے اور قریش اور قریشی حکومت کا پڑوس دین کے لیے خطرناک تھا، اور ابو ذر جاگیر لے لیتے تو انہیں خطرناک نہ سمجھا جاتا۔ ابو ذر نے عثمان اور معاویہ کے سامنے حق بیان کیا۔ اور پانچویں بات، قریش اور عثمان آخرت میں ہر نعمت سے محروم ہو گئے اور قریش اور عثمان کو حق سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ آئیے خود پہ چلے، مولا فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی روکنے کے لیے عثمان پر غصہ ہوئے، اور لہٰذا تم اللہ ہی سے وابستہ رہو جس کے لیے تم ناراض ہوئے۔ عثمان اور اس کی قوم کو تم سے اپنی حکومت اور دنیاوی ساز و سامان کے متعلق خوف ہے، اور تم عثمان اور اس کی قوم سے اپنے دین کو خطرے میں سمجھ کر خوف زدہ ہو۔ چنانچہ وہ سب کچھ ان کے قابو میں رہنے دو جس کے لیے وہ تمہیں خطرہ سمجھ کر ڈرتے ہیں، اور اسے بچا کر چل دو جس کو تم ان کے طرف سے خطرہ محسوس کرتے اور ڈرتے ہو۔ چنانچہ جس چیز یعنی دین سے تم نے انہیں محروم کیا ہے، ساری دنیا سے زیادہ وہی اس دین کے محتاج ہیں، اور جس چیز یعنی دنیا سے وہ تمہیں محروم کر رہے ہیں، تم اس سے غنی و مستغنی اور لاپرواہ ہو، اور تم بہت جلد معلوم کر لو گے کہ اس معاملے میں کل کون شخص فائدے میں رہتا ہے اور کس پر حسد کرنے والے اکثریت میں ہیں۔ اور اگر تمام آسمانوں سے اور زمینوں سے کسی بندے پر رزق کے دروازے بند پڑے ہوئے ہوں اور پھر بندہ اللہ کا تقوی اختیار کر لے، تو اللہ اس کے لیے رزق کی تمام راہیں کھول دے گا۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم مکمل حق کے سوائے کسی اور سے عنصر تعلق نہ رکھو، اور تمہیں مکمل باطل کے علاوہ کسی اور سے دوری و وحشت نہ ہونا چاہیے۔ اور اگر تم نے ان کی دنیا اور دنیا کی رشوت قبول کر لی ہوتی تو وہ ضرور تم سے محبت کرتے، اور اگر تم ان کی دنیا اور آخرت میں سے اپنا کوئی وظیفہ، حصہ یا جاگیر مقرر کرا لیتے تو وہ خوف کو امن میں سمجھتے ہیں۔ خطبہ نمبر 156۔ اس خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا ہر حال میں ہے، اور اللہ کی چند صفات اور دلوں اور زبانوں کی ہم آہنگی کے ساتھ کلمہ اور گزشتہ لوگوں سے عبرت و سبق، جنازے کو باری باری کاندھا دینا، اور موت مسلمہ حقیقت ہے اور دنیا آخرت کے لیے سامان سفر حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آئیے خود میں چلیں۔ مولا فرماتے ہیں ہم اس پر بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس پر بھی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں جو اس نے
دے کر ہم سے لے لیا، اور اس کے احسانات اور آزمائشوں پر بھی اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وہ ہر پوشیدہ چیز کا باطن ہے اور ہر راز پر حاضر ہے، ہر اس تصور و خیال کا عالم ہے جسے سینوں نے چھپا رکھا ہے، اور آنکھوں کی غلط نگاہی و خیانت کا بھی عالم ہے۔ اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دو طرفہ منتخب کیے ہوئے اور بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ یہ ایسی شہادتیں ہیں کہ جس میں اعلان کا راز اور زبان کا قلب بھی متفق ہے۔ خدا کی قسم، وہ چیز جو سراسر متفقہ اور آزمودہ حقیقت ہے اور کھیل تماشا نہیں ہے اور حق مطلق ہے، جھوٹ نہیں ہے، وہ موت کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ یقیناً موت کی طرف سے پکارنے والے نے اپنی آواز سنوا دی ہے، اور موت کا نغمہ سنانے کے لیے جلدی کرو کا اعلان کر دیا ہے، یعنی موت کا نغمہ ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ زندہ لوگوں کی یہ اندھیرا پھیلانے والی کثرت تمہیں اندر ہی اندر مغالطے میں نہ ڈالنے پائے۔ یقیناً تم نے ان لوگوں کو اور ان کے حالات کو دیکھا ہے جو بڑی کوششوں سے اموال جمع کیا کرتے تھے اور مال و دولت کی کمی سے بچ کر رہتے تھے، اور موت کو دور کی بات سمجھ کر لمبی لمبی اسکیمیں اور منصوبے جاری کرتے تھے اور برے انجام سے بے خوف ہو گئے تھے۔ کیسے اچانک ان پر موت نازل ہوئی، انہیں ان کے پرامن رہائش گاہوں سے مجبور کر کے پکڑا اور دنیا سے جلا وطن کر کے چھوڑا۔ اس طرح سے وہ مردہ حالت میں تابوت کے تختے پر لاد کر لیے جاتے گئے۔ لوگوں کا مجمع اسے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے باری باری کاندھا دیتا اور انگلیوں کے پوروں سے سہارا دیتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے دور امیدیں لگائی، مضبوط مستحکم مکانات بنائے، انہیں آراستہ کیا اور دن و رات محنت کر کے کثرت سے مال و دولت جمع کرتے رہے؟ یہ کیسے ہوا کہ ایک صبح کو ان کی بلڈنگیں قبروں میں بدل گئیں اور جو کچھ جمع کیا تھا وہ تباہ ہو گیا؟ ان کی تمام جمع پونجی وارثوں میں تقسیم ہو گئی اور ان کی بیویاں دوسری قوم کے پاس چلی گئی۔ اب نہ وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی برائیوں سے رہائی اور معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ جس نے بھی اپنے قلب کو تقوی کا شعار بنا لیا وہ اپنی مہلت سے مستفید ہو گیا اور اس کے اعمال فائز المرام کامیاب ہو گئے۔ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کو غنیمت سمجھ کر جنت کے لیے کام کرو۔ چنانچہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کا مقام بنا کر پیدا نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ تو تمہارے لیے ایک ایسی عارضی جگہ ہے جہاں تمہیں اپنی مستقل رہنے کی جگہ کے لیے سامان اور اعمال خیر جمع کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہاں سے کوچ کرنے کے لیے بالکل تیار رہو، اپنی سواریوں کو اپنے بالکل قریب رکھو۔ خطبہ نمبر 157۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے چند چیزیں بیان کی ہے کہ قریش نے دین سے روگردانی کر لی تھی اور دنیا اور آخرت اور آسمان و زمین کے سجدے اور اطاعت اور کتاب خداوندی کی پوزیشن، رسول کی پوزیشن اور دنیا بے بصیرت اور با بصیرت کے نزدیک اور رسول کے بعد مسلمانوں کی حالت۔ مولا فرماتے ہیں دنیا اور آخرت اپنے باغ یعنی زمام اللہ کو سونپ کر اس کی قیادت میں چل رہی ہے، اور تمام زمینوں اور تمام آسمانوں نے اپنی کنجیاں اللہ کے حضور ڈال دی ہیں، اور سرسبز و شاداب درخت روزانہ صبح شام اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں اور اپنے تنوں اور شاخوں سے اللہ کے لیے چمکتی ہوئی آگ پیدا کرتے ہیں، اور
اللہ ہی کے کلمات کی معرفت اپنے پھل پھول پختہ حالت میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب تمہارے سامنے ہے، اور اس طرح سے بولتی ہے کہ اس کی زبان لکنت نہیں کرتی، اور کتاب اللہ جس گھر میں ہے اس کی بنیادیں مسمار نہیں ہو سکتی، اور وہ ایسا غلبہ ہے کہ اس کا مددگار شکست نہیں کھاتا۔ اللہ نے آن حضرت کو رسولوں کے سلسلے میں ٹوٹ جانے پر بھیجا، اور جب دین میں زبانی جھگڑا اور اختلاف پھیل رہا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کے سلسلے میں کا آخری نبی بنا کر بھیجا اور ان پر وحی کا خاتمہ کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کی صحیح پوزیشن کو سمجھانے کے لیے دین سے روگردانی کرنے والوں سے اور ان سے جنہوں نے عدل کا معیار بدل دیا تھا خوب جہاد کیا، اور ایک اندھے بے بصیرت شخص کے لیے دنیا ہی سب کچھ اور انتہائی چیز ہے، لہذا بے بصیرت آدمی دنیا کی چیزوں سے آگے کچھ نہیں کر سکتا، اور ایک با بصیرت شخص کی نگاہیں اس دنیا کے پار نکل جاتی ہے، اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا کے ادھر بھی ایک مقام ہونا چاہیے، اور با بصیرت شخص دنیا سے نکلنا چاہتا ہے اور بے بصیرت دنیا میں رہنا چاہتا ہے، اور با بصیرت شخص دنیا سے آخرت کا سامان جمع کر لیتا ہے، اور بے بصیرت دنیا ہی کے لیے سامان جمع کرتا اور چھوڑ جاتا ہے۔ اور یہ سمجھ لو کہ آدمی زندگی کے علاوہ ہر چیز سے اکتا جاتا ہے، مگر وہ مرنا پسند نہیں کرتا، اور اسے زندگی کے علاوہ ہر چیز بری لگنے لگتی ہے، چنانچہ موت میں اسے کوئی راحت اور چین نہیں ملتا۔ یہ صورتحال ویسی ہی ہے جیسے کہ مردہ قلب کے لیے حیات، اور اندھوں کے لیے بینائی، اور بہروں کے لیے قوت سماعت، پیاسوں کے لیے پیاس بجھانے اور سیراب کرنے کی قوت ہے، اور اس میں ہر چیز اور ہر ضرورت سے مستغنی سلامتی کا سارا ہی سامان موجود ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس سے تم بصارت حاصل کرتے ہو، اور جس سے قوت گویائی پاتے ہو، اور جس سے سماعت ملتی ہے، اور اس کے بعض دوسری آیات کے متعلق بولتی ہیں، اور اس کی بعض دوسری آیات پر گواہی دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے دین میں اختلاف نہیں کرتے، اور اپنے مالک کے اللہ کے سامنے شکایت و مخالفت نہیں کرتی ہے، مگر تم نے دل کی خرابی اور آپس کی مصلحتوں سے اصطلاحات گھڑ لیے، اور گندگی سے اگنے والے سامان کو حاصل کرنے پر اجماع کر لیا ہے۔ آرزو اور امیدوں پر تم آپس میں دوست ہو، اور مال کمانے اور کاروبار میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یقیناً تمہیں ایک مخصوص خبیث نے اغوا کیا تھا، اور اسی کی وجہ سے تم مغالطوں میں مبتلا اور گمراہ ہو، اور تمہاری سرکشی اور مخالفت سے بچانے کے لیے اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔